الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدللہ ہماری بحث بالکل آسان ہے، صرف توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کاظم صاحب، بحث میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ آپ جو چیز بیچنا چاہتے ہیں اس کے قیمت کے بتانے کے لحاظ سے جس میں آپ نے خریدی تھی اس بیع کے 5 قسم ہوتے ہیں۔ کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 5 قسم۔ ٹھیک ہے، 5 قسموں کے عربی والے نام میں عبارت میں بتاؤں گا، ابھی میں صرف اردو کے طریقے سے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے چیز خریدی تھی 100 روپے میں اور میں 100 میں ہی بیچوں گا، ایک صورت، یعنی جتنے کی خریدی تھی اتنے میں ہی بیچوں گا۔ دوسری صورت، میں نے 100 کی خریدی تھی، میں 120 میں بیچوں گا۔ تیسری صورت، میں نے 100 کی خریدی تھی، میں 80 میں بیچوں گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بھائی میں نے جتنے میں بھی خریدی اس کو چھوڑ دو، میں یہ 100 میں بیچوں گا۔ تو 3 صورتوں میں اصلی قیمت بھی بتاتا ہے اور اس کے بعد جو نفع اٹھانا چاہتا ہے یا جو نقصان اٹھانا چاہتا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ چوتھی صورت میں وہ کچھ نہیں بتاتا۔ تو جس صورت میں وہ کچھ بھی نہیں بتاتا اس معاملے کو کہتے ہیں معاملہ مساومہ۔ سب سے افضل معاملہ مساومہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس میں وہ اصل قیمت سے فائدہ لے رہا ہے اس معاملہ کو کہتے ہیں مرابحہ۔ مرابحہ ربح سے لیا گیا ہے، یعنی فائدہ لیتا ہے۔ اور تیسرا، جس میں وہ اصل قیمت سے کم میں لیتا ہے اور بیچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مواضعہ، یعنی کم کرنا۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، بازار کے ریٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اگر رشید سب کی کتابیں بند ہیں، آپ کی کیوں کھلی ہے؟ حاشا لگانا تو عبارت کے وقت لگائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مواضعہ کہتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا مساومہ، مرابحہ اور مواضعہ۔ باقی چوتھی چیز جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، وہ چوتھا جو ہے وہ نام ہے جناب وہ تولیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 نام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک 5واں قسم بھی ہے بیٹا، اس کو اور علماء نے ذکر نہیں کیا ہے، مصنف صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی تھی اس کے کچھ حصے کی قیمت تو بتاتے ہیں، کچھ حصے کی نہیں بتاتے۔ 2 بکریاں آپ نے خریدی تھیں، اب دونوں کے دونوں آپ ایک ہی معاملے میں بیچ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھئی یہ بکری تو میں نے خرید کی تھی 5000 میں اس کو مثلا 6000 میں بیچ رہا ہوں، لیکن یہ میں 8000 میں بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ 5واں قسم ہو گیا۔ سب سے افضل معاملہ کون سا ہے بیٹا؟ مساومہ۔ پھر آپ کو مثال دے کے بتاتے ہیں کہ ایک ہی عقد میں، ایک ہی معاملے میں یہ 4-5 قسم جمع ہو سکتے ہیں۔ کیا بیٹا؟ 4-5 قسم ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں کچھ آپ لوگوں کے نام لوں گا، کچھ یہاں کے نام لوں گا۔ ایک چیز 4 بندوں نے یا 5 بندوں نے مل کر خریدی۔ ثقلین شاہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس میں اپنا حصہ 20 روپے ڈالا تھا۔ آگے ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ 15 روپے ڈالا تھا۔ 20 اور 15 کتنے ہو گئے مومن؟ 35 کہو نا بھائی، ابھی وہ پنٹری نہیں بولو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے یہ رجب کہتا ہے کہ میں نے اس میں اپنا حصہ 10 روپے کا ڈالا تھا۔ یہ کتنا ہو گیا؟ ٹھیک، 35 اور 10 45، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ تاج محمد کہتا ہے کہ میں نے اس میں 5 روپے اس کا حصہ ڈالا تھا۔ کتنے ہو گئے؟ 50، ٹھیک۔ اور ایک کہتا ہے کہ میں نے جو بھی حصہ ڈالا تھا میں اپنے حصے کا شریک بنوں گا، میں اپنا حصہ نہیں بیچتا ہوں۔ تو اب وہ چیز آپ بیچتے ہیں 60 روپے میں، ایک کا حصہ نہیں بکے گا، 4 کا حصہ بکے گا۔
اب 4 نے جب اس کو 60 روپے میں اپنے اپنے حصے بیچے ہیں تو جس نے 20 روپے دیے تھے اس کو بھی کتنے روپے ملیں گے؟ آگا یہ کاظم 60 میں سے 4 میں تقسیم کریں تو ہر ایک کو کتنے ملیں گے؟ یار ایسے گھور گھور کے دیکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بتاؤ آگا. 60 روپے کو 4 بندوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ آگا ساجد. ہاں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ایسے یار آگا ایوب کی طرح تھپڑ ماروں. 15 روپے آئیں گے بھائی. 4 15 60. یار یہ بھی آپ نہیں. شہریے میں تو بڑے دقیق ہوتے کہ شہریہ مجھے کم کیوں دیا گیا ہو. تو اب بیٹا یہ ہے کہ 5 بندوں کی چیز تھی, اس میں 5 مومن آگے چہرہ کرو, اس میں 5واں تو شریک رہا, باقی 4 کو 15 روپے ملے. اب جس بندے نے 20 روپیہ حصہ ڈالا تھا اس کو 15 ملے تو اس کے 5 روپے کم ہو گئے, اس کے لحاظ سے یہ کیا ہو گیا؟ موازعہ. اور جس نے 15 روپے ڈالے تھے اس کو 15 ہی ملا, اس کے لیے تولیہ ہو گیا, برابری ہو گئی. اور جس نے 10 روپے ڈالے تھے اس کو 5 روپے ملے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مرابحہ ہو گیا. ٹھیک. اور ایک کے لیے تو یہ مشارکت ہو گئی. ایک نے فرض کریں قیمت نہیں بتائی, میں نے 5 کہا, فرض کریں اس نے قیمت نہیں بتائی تو اس کے لیے یہ مساومہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں ایک ہی معاملے میں یہ تینوں معاملے شریک ہو سکتے ہیں. فرض کریں دونوں ثقلین نے اور اگر رجب نے ایک چیز خریدی, ٹھیک ہے, اب جب وہ تینوں بیچ رہے ہیں تو ثقلین کہتا ہے کہ اس میں میں نے 20 روپے ڈالے تھے, دوسرا ثقلین کہتا ہے میں نے بھی 20 روپے ڈالے تھے, رجب کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا. تو اب اگر ثقلین 20 روپے سے 25 روپے لیتے ہیں تو ان کے لیے مرابحہ, اگر دوسرے ثقلین کو 20 روپے ملتے ہیں تو ان کے لیے تولیہ, اور رجب قیمت نہیں بتا رہے ان کے لیے جو کیا مساومہ. اس طریقے سے آپ جتنی شکیں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ آج کا درس ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. میرے جو رات کو مطالعہ کیا تھا اس کے مطابق 2 صفحے ہیں, تو انشاءاللہ آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے, عبارت پہ توجہ دیں گے. خوب. الفصل السابع. بیٹا متاجر کے شروع میں انہوں نے کہا تھا وفیہ فصول, اس کتاب میں چند فصلیں ہیں, ان میں سے 6 فصل آپ پڑھ چکے. مباحثے میں بیٹا ثقلین شاہ مباحثے میں وہ آپ 6 فصل کو دہرائیں گے. پہلی فصل کس کے بارے میں تھی, دوسری کس کے بارے میں, 7ویں فصل فی اقسام البیع, بیع کے اقسام کے بارے میں ہے. بیٹا بیع کی مختلف طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں. کبھی مبیع کے لحاظ سے تقسیم کریں گے, گائے کی بیع, بکری کی بیع. کبھی کبھی بنسبت الی الاخبار بثمن, اس لحاظ سے قسم کر رہے ہیں کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں نے کتنے کی خریدی تھی. وہ عدم ہی کی ضمیر اخبار کی طرف جائے گی, اور کبھی آپ ایسی خبر نہیں دیتے ہیں. وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. بیٹا یہ وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حقیقت میں بیٹا وَهُوَ کی ضمیر ٹھیک ہے, بظاہر آپ کو پریشان کرے گی کہ بھائی وَهُوَ کی ضمیر اگر ہم اقسام کی طرف پلٹاتے ہیں تو اقسام تو جمع ہے, جمع کی طرف واحد مذکر کی ضمیر نہیں جائے گی. تو آپ کہیں وَهُوَ یعنی یہ اخبار بثمن, ٹھیک ہے. اس کے 4 قسمیں جو آپ ثمن کا بتاتے ہیں. لِأَنَّهُ, آگا یہ کاظم آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, آگا یہ ثقلین مغل صاحب آپ تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تاکہ کاظم کا مجھے چہرہ صحیح نظر آئے. بیٹا لِأَنَّهُ کی ضمیر پلٹائیں آپ بائع کی طرف. بائع یہاں نظر نہیں آ رہا, لیکن اوپر چونکہ بیع کا ذکر ہوا ہے تو اس سے بائع کا ہم نکال لیں گے. اس لیے کہ بائع اما ان یخبر بثمن, پہلی صورت بیٹا یا وہ ثمن کی خبر دیتا ہے او لا, یا ثمن کی خبر نہیں دیتا. وثانی, بیٹا دوسری قسم جہاں پر وہ ثمن کا نہیں بتاتا کہ میں نے کتنے میں خریدی
المساومتو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مساومہ۔ اس پہ بیٹا ایک نمبر لگا لیں تو بھی ٹھیک، نہیں تو آگے نمبر خود لگا رہے ہیں۔ والاولو، لیکن پہلی قسم جہاں وہ سمن کی خبر دے رہا ہے، پھر اس کی چند شقیں اور شاخیں بنتی ہیں۔ اما ان یبیع معہ، یا تو بائع بیچے گا، معہ اس اخبار بے سمن کے ساتھ، برأس المال، جتنے کی مومن خرید کی تھی اتنے میں ہی بیچے گا، او بزیادت علیہ، یا جتنے کی خریدی تھی اس سے کچھ پیسے زیادہ لے رہا ہے، او بنقصان عنہ، یا اس سے پیسے کچھ کم لے گا۔ تو یہ کتنی صورتیں ہو گئے مومن علی؟ ہاں، دو کہاں بھائی، تین ہو گئے نا۔ خوب، یا راس المال کے ساتھ بیچے گا ایک صورت، یا اس سے زیادہ میں بیچے گا دوسری، یا اس سے کم میں بیچے گا بیٹا یہ تیسری۔ والاولو، پہلی صورت جہاں پر جتنے کی خریدی تھی اتنے کی بیچے گا، اس کا نام ہے التولیہ۔ والثانی، جہاں پر جتنے کی خریدی تھی اس سے زیادہ میں بیچتا ہے، المرابحہ، اس کا نام کیا ہے؟ مرابحہ۔ والثالث المواضعہ، اور جہاں پر جتنے میں خریدی تھی نقصان میں بیچتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ مواضعہ۔ بیٹا توجہ، اب یہ تو تین قسم ہو گئے، چوتھی قسم وہ مساومہ کو بھی ملا دیں، کیونکہ مساومہ میں وہ سمن کی اخبار نہیں دے رہا تھا۔ وَبَقِيَ قِسْمٌ خامس، رجب صاحب ٹیک اتنی نہیں لگاؤ، باقی رہ گیا پانچواں قسم، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ قسم خامس کی طرف۔ وہ قسم خامس کیا ہے؟ اعطاء بعض المبیع، آپ اس مبیع کا کچھ حصہ بیچتے ہیں، برأس مالہ، جتنے میں خریدا تھا اتنے میں ہی بیچتے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ كَثِيرٌ، اور اس پانچویں قسم کو بہت سارے علماء نے ذکر نہیں کیا۔ بیٹا کچھ رأس المال میں بیچتا ہے، کچھ ممکن ہے نفع میں بیچے، کچھ حصہ ممکن ہے نقصان میں بیچے، یا کیا بہرحال، تو یعنی اپنے مبیع کے گویا کے دو حصے اس نے کر دیے۔ وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، اس پانچویں قسم کو ذکر کیا ہے مصنف صاحب نے ہونا لما میں، وفی الدروس، اور کتاب دروس میں، وفی بعض الاخبار دلالت علیہ، عبد القادر صاحب، اور بعض احادیث میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے علیہ اس پانچویں قسم کی۔ خوب، وقد تجتمع الاقسام فی عقد واحد، کبھی کبھی یہ ٹوٹل اقسام اگر ساجد ملتے ہیں ایک ہی عقد میں، بِأَن اشترا، بیٹا پڑھنا ہے پہلے معلوم کر کے، خمستن اس کا فاعل ہے، مثلا 5 لوگوں نے خریدا ہے ثوباً، ایک امامہ، کیونکہ مولوی امامہ مشترک پہنتے ہیں۔ خوب، بسویت یعنی سب کا حصہ مساوی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حصہ زیادہ ہے کسی کا کم، قیمت برابر کم کی بات نہیں ہے، حصے میں وہ مساوی ہیں۔ لیکن سمنو نصیب احدہم 20، لیکن ان 5 میں سے ایک نے جو سمن ادا کی ہے وہ 20 روپے ہے، والآخرو، ٹھیک ہے جناب، 15، اور دوسرے نے 15 روپے دیے ہیں، وثالثو، اور تیسرے نے بیٹا کتنے دیے ہیں؟ 10 روپے دیے ہیں، اور چوتھے نے 5 روپے دیے ہیں، والخامس لم یبین، لیکن پانچواں نہیں بتاتا کہ میں نے کتنے دیے ہیں۔ ثم باع، بیٹا باع کی جگہ پر اگر بیع ہوتا تو بہتر تھا، وہ کپڑا بیچا گیا، یا یوں کہیں ثم باعوا، آپ کے پاس کیا ہے بیٹا؟ باع نہیں ہے نا، کیونکہ 5 بندے ہیں، پھر انہوں نے وہ کپڑا بیچ دیا، من الرابع، چوتھے نے کہا میں نہیں بیچوں گا، باقی 4 نے بیچ دیا، ٹھیک ہے، یعنی 5 تھے، 5 میں سے چوتھے نے نہیں بیچا، باقی انہوں نے بیچ دیا۔ نصیبہم، نصیبہ کو منصوب پڑھیں گے اگر رشید، یہ باؤ کے لیے مفعول ہے۔ خوب، بے60، کتنے کا بیچا عبد القادر؟ 60 کا۔ بعد اخبارہم بالحال، اب یہاں بھی دیکھیں اخبارہم کی ضمیر آئی ہے، ہم کی، تو وہاں بھی باؤ ہونا چاہیے۔ اخبارہم کی ضمیر کہاں جائے گی مومن علی؟ واہ رے واہ، باؤ کی طرف،
تو دماغ حاضر رکھو نا بھائی، ان 5 کی طرف جائے گی. خوب. والرابع شرک فی حصته ہی، اور چوتھا بندہ جو ہے وہ اپنے حصے میں شریک رہا، اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ نہیں بیچتا ہوں. فَهُوَ بِنِسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ، تو یہ معاملہ پہلے بندے کے لحاظ سے یہ مواضعۃ نقصان والا ہے، کیونکہ بھائی اس نے 20 بھرے تھے، اس کو 15 ملے ہیں. وَثَانِي تَوْلِيَةٌ، اور دوسرے کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، وہ تولیہ ہے. تولیہ کا مطلب ہم نے کیا کہا، جتنے کا خریدا تھا اتنے کا بیچا ہے. وَثَالِثُ مُرَابَحَةٌ، اور تیسرے نے 10 روپے بھرے تھے، اس کو 15 ملے، تو اس کے لیے تاج محمد کیا ہو گیا؟ بھائی لگتا ہے کہ آپ بالکل سکون کی گولی کھا کے بیٹھو یار، ساتھ بولتے جاؤ نا. ہو مرابحہ ہو گیا، کیونکہ 10 میں اس نے خریدا تھا، اس کو 15 ملے ہیں. وہ رابع تشریک، اور چوتھے کے لحاظ سے یہ معاملہ کیا ہو گیا، شرکت ہو گیا. ٹھیک ہے. والخامس مساومۃ، اور پانچویں نے تو قیمت نہیں بتائی تھی کہ میں نے کتنے کا خریدا، اس کے لیے یہ معاملہ کیا ہو گیا، مساومہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں وَاجْتِمَاعُ قِسْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں صرف 2 قسم جمع ہو جائیں یا 3 قسم جمع ہو جائیں، وہ اربع یا 4 جمع ہو جائیں، منہا ان اقسام میں سے، اللہ قیاس ذالک، اسی 5 والے پہ بیٹا آپ قیاس کرتے جائیں. یعنی 4 نے خریدا ہے، فرض کریں 3 قیمت بتاتے ہیں، 1 قیمت نہیں بتاتا، تو جو قیمت نہیں بتاتا اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ مساومہ. اور جو 3 نے قیمت بتائی تھی، جس کو فائدہ ملے گا اس کے لیے مرابحہ، جس کو نقصان ہوگا اس کے لیے مواضعہ. ٹھیک ہے. اور جس کے برابر ملے اس کے لیے تولیہ. والاقسام الاربعہ، تو اب یہاں پر آپ کو تفصیل سے نام بتا رہے ہیں کہ وہ 4 اقسام کون سے ہیں. ایک مساومہ ہے، پھر مساومہ کی تعریف بتا رہے ہیں کہ شاید ناشتے میں دہی کھائی ہے آج آپ لوگوں نے، تو آپ کا خمار ختم ہو جائے. وہی البیع، بھائی مساومہ کیا ہے، بیچنا، بما، ایسی قیمت پر، یتفقان علیہ، جس پر بائع اور مشتری دونوں متفق ہو جاتے ہیں، من غیر تعرض للاخبار بثمن، کاظم، اس میں وہ اصل قیمت نہیں بتاتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، مساومہ ہو گیا. سواء علمہ المشتری ام لا، کہتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں کہ مشتری کو علم تھا کہ اس نے کتنے کی خریدی تھی یا مشتری کو علم نہ ہو، لیکن بائع نے بتائی نہیں ہے. وہی افضل الاقسام، کہتے ہیں مساومہ تمام اقسام سے افضل قسم ہے. وہ ثانیہا، بیٹا ثانیہا کی ضمیر جائے گی کاظم اقسام کی طرف، اور اقسام میں سے دوسری قسم المرابحہ، تو وہ مرابحہ ہے. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ، کہتے ہیں مرابحہ میں شرط ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے. کس کو؟ اے علم کل من البائع والمشتری، بائع کو بھی علم ہونا چاہیے، مشتری کو بھی علم ہونا چاہیے، بقدر ثمن، کہ یہ چیز کتنے کی اس مالک نے خریدی تھی جو بیچ رہا ہے، وقدر ربح، اور وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، والغرامت، اور اس نے جو ہے کیا ہے، کتنا اس پر جو ہے کیا ہے بیٹا اپنا جیب خرچ کیا ہے، والمؤن، اور کتنا اس نے نقل و انتقال پر جو ہے خرچے کیے ہیں. ان ضمہا، اگر یہ شخص ان خرچ جات کو، اخراجات کو بھی ضمیمہ کرتا ہے اس ثمن کے ساتھ. وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ صِدْقُ، بیٹا شریعت میں ویسے بھی سچ بولنا چاہیے، لیکن یہاں پر تو کیونکہ مشتری کا بھی حق آپ کے بولنے کے ساتھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، واجب ہے بیچنے والے پر کہ وہ سچ بولے. 100 کی چیز خریدے تو وہ 200 نہیں بولے، بلکہ بولے گا کہ میں نے 100 میں خرید کی ہے. پھر ثمن، قیمت میں بھی سچ بولے. والمؤن، مؤن بیٹا جمع ہے معونت کی، معونت یعنی خرچہ، خرچے میں بھی سچ بولے. وما طرأ من موجب نقص، اور اس مبیع میں اگر کوئی نقص کا سبب آئے تو وہ بھی بولے. مثلا کیا بیٹا، کہ بھائی اس کو رات کے ٹائم پہ بکری کو، گائے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. والاجل، اس نے کیش میں خریدا ہے یا ادھار پہ، اگر ادھار پہ خریدا ہے تو بیٹا وہ مدت بھی بیان کرے گا، کیونکہ ادھار والی چیز مہنگی ملتی ہے، کیش والی چیز سستی ملتی ہے. میں نے ادھار پہ 1 لاکھ میں چیز خریدی، آپ کو کیش میں بیچ رہا ہوں، پھر میں کہوں میں نے 1 لاکھ میں خریدی ہے
آپ بھی مجھے 1 لاکھ دو، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا بھائی 1 لاکھ کی میں نے خریدی 6 مہینے کے ادھار پہ، تو یہ بھی بتانا ہوگا وغیرہ ہی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بھی جو چیزیں قیمت کو کم یا زیادہ کرتی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ فَإِن لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ زِيَادَةً، زیادتاً بیٹا یحدث کے لیے مفعول ہے، یحدث کا فاعل کون ہے؟ بائع۔ اگر بائع نے ایجاد نہیں کیا اس مبی میں کوئی زیادتی، مثلا یہ ٹیبل میں نے خریدی بھائی میرے، اس ٹیبل کو میں نے کلر کر دیا ہے، پھر تو یعنی اس میں میں نے کچھ خرچہ کیا ہے۔ اگر میں نے اس ٹیبل کو جیسے خریدا تھا من ان ایسے ہی پڑھی تھی، تو قال، تو کہے گا کون؟ بائع، اشتریتہ، میں نے یہ ٹیبل خریدی ہے، او ہوا علیہ، یا یہ لفظ کہے کہ یہ ٹیبل مجھ پر، ٹھیک ہے، اتنی رقم میں پہنچی ہے، یا یوں کہ تو قوّم بقضا، بھائی اس ٹیبل کی مجھ پر اتنی قیمت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں لفظ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ وَإِن زَادَ بِفِعْلِهِ، لیکن اگر بائع نے اپنے عمل کے ذریعے کچھ اس میں بڑھایا ہے، من غیر غرامت مالیہ، لیکن اس میں کوئی مالی خرچ نہیں کیا، مومن علی اس پر مٹی زیادہ لگی ہوئی تھی، گیلا کپڑا لگا لگا کے اس کو صاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اخبر بالواقع، تو وہ حقیقت بتائے گا بھائی ٹیبل جب میں نے خریدی تھی تو اس پوزیشن میں نہیں تھی، میں نے محنت کر کے اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہے۔ بین یقول، مثلا بائع کہے گا اشتریتہ بکذا، میں نے یہ ٹیبل خریدی ہے اتنے پیسوں میں، وعملت فیہ عملا، اور پھر میں نے اس میں ایک عمل اور محنت بھی کی، یساوی کذا، جو 200 کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہے گا میں نے 200 خرچ کیا ہے، کیونکہ 200 خرچ نہیں کیا ہے، اپنی مزدوری بتا دے گا۔ وَمِثْلُهُ، اور اسی بائع کے عمل کی طرح، ما لو عمل فیہ متطوع، اگر کوئی مفت میں میرا بھائی، میرا کزن آ کے کہتا ہے یار ٹیبل میں آپ کو صاف کر کے دیتا ہوں بغیر مزدوری کے، تو وہ بھی بتائے گا بھائی میں نے خریدی اتنی ہے، میرے بھائی نے پھر اس پہ اتنی محنت کی ہے جو 200 روپے کے برابر ہے۔ وَإِن زَادَ، لیکن اگر بائع نے اس چیز میں کچھ اضافہ کیا ہے، بھائی کیسے؟ مثلا جو ہے کیا ہے، بے استئجارہ علیہ، تو اس نے اس کو پہلے مزدوری پر لیا تھا، مثلا عبد خریدا ہے، پھر اس کو پہلے مزدوری پہ لیا پھر خریدا، تو کہے گا بھائی اتنے کا خریدا ہے، پھر میں نے اس کو اتنی مزدوری وغیرہ بھی دی ہے۔ ضمہ، تو یہ اس اپنے اجارے کو، اس اپنے اضافی رقم کو بھی ضمیمہ کرے گا ثمن کے ساتھ۔ فیقول، تو پھر اشتریتو کا لفظ نہیں کہے گا بیٹا، بلکہ یوں کہے گا تقوم یا تقوم علیہ بکذا، بھائی مجھ پر یہ اتنی قیمت تک میں پہنچا ہے، خریداری کا لفظ نہیں کہے گا، جھوٹ ہو جائے گی۔ لا اشتریتو بہی، یہ لفظ اشتریتو کا نہیں کہے گا، لأن شراء لا يدخل فیہ الا ثمن، اس لیے کہ ثقلین شاء، جب آپ کہتے ہیں اشتریتو تو اس میں صرف وہ رقم داخل ہوگی جس میں آپ نے خریدا ہے، اضافی خرچے اشتریتو میں داخل نہیں ہوں گے۔ بخلاف تقوم علیہ، بیٹا تقوم کو اگر لازم مانتے ہیں تو اس کو مجہول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں، اور اگر اس کو اللہ کے ذریعے متعدی بناتے تو تقوم علیہ، مجھ پر قیمت کی گئی اس کی اتنی، فإنه يدخل فیہ ثمن، بالتحقیق اس لفظ میں ثمن بھی داخل ہو جاتی ہے، وما یلحق الثمن، اور وہ خرچے جو ثمن کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، وہ کون سے بیٹا خرچے ہوتے ہیں؟ من اجرت الکیال، مثلا جو کانٹے پہ تولتا ہے اس کی مزدوری بھی شامل ہو گئی، والدلال، اور جو بازار میں دلالی کرتا ہے، آپ کی چیز بیچتا ہے، اس کی بھی شامل ہو گئی، والحارس، بیٹا حارس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک، جو چوکیدار، اس کی چوکیداری کی بھی اس میں فیس آ گئی، والمحرس، محرس بیٹا اس کو اس میں مکان لے، یعنی وہ گودام کا بھی کرایہ آ جائے گا، والقصار، اگر اس کو کسی نے دھویا تھا تو وہ دھونے والے کی بھی رقم آ جائے گی، ورفاہ، اگر کسی نے اس کی صفائی وغیرہ کی تھی بیٹا تو وہ بھی اس میں جو ہے کیا ہے شامل ہو جائے گی، مثلا صفائی کی، یا کپڑا پھٹا ہوا تو اس کی سلائی کی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں برحال مرمت کی ہے، وصباغ، اگر اس کو رنگ کیا ہے تو رنگ بھی شامل ہو جائے گا، وسائر المؤن، اور دوسرے جو آپ نے خرچے کیے ہیں وہ سب کے سب تقوم یا تقوم میں آ جائیں گے۔ البتہ المرادۃ للاسترباح،
وہ خرچے جو اس چیز پر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے میں کماؤں. کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو کمانے کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ اس چیز کے باقی رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. بکری خریدی، اس کو گھاس نہیں دیں گے مر جائے گی، اس کو پانی نہیں پلائیں گے مر جائے گی، تو گھاس اور پانی کا خرچہ آپ تو قویمہ میں شامل نہیں کر سکتے. البتہ اگر ضرورت سے آپ نے زیادہ گھاس چرایا ہے مومنلی تاکہ وہ بکری موٹی ہو جائے تو اس اضافی گھاس کی قیمت شامل کر سکتے ہیں. لا ما یقصد بہ استبقاء الملک، وہ خرچے شامل نہیں کر سکتے ہیں جس میں آپ ملکیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. دون الاسترباح، اس میں فائدے کا آپ نے قصد نہیں کیا تھا. کہ نفقت العبد، عبد کو آپ نے جو روٹی وغیرہ آگاہ کھلائی ہے اس کو شامل نہیں کریں گے. وہ کسوت ہی، عبد کو جو کپڑے پہنائے ہیں وہ شامل نہیں کریں گے. وَلَفِ الدَّابَّةِ، جانور کو جو گھاس چرایا ہے اب وہ جانور بیچنا چاہتے ہیں تو اس گھاس کو آپ جو ہے کیا ہے ثمن میں شامل نہیں کریں گے. نعم، الالف الزائد علی المعتاد، عادت سے جو اضافی آپ نے گھاس دیا ہے. ثقلین، عادت میں ہے کہ جانور کو 2 کلو گھاس دے دو اس کے لیے کافی ہے، وہ مرے گا نہیں. آپ نے اس کو 4 کلو گھاس کھلایا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر والے 2 کلو گھاس کی قیمت لے سکتے ہیں. لے تسمین، یعنی اس کو موٹا بنانے کے لیے کھلایا ہے. یدخلو، تو یہ زائد بیٹا یدخلو ذوالفقار فی الثمن، یہ ثمن میں داخل ہو جائے گا. والعجرہ وما فی معناها لا تضم الی اشتریتو. اچھا، آپ نے جو اجرت وغیرہ دی ہے کس چیز کی؟ بھائی 2 منٹ یہاں روک کے رکھو. یا دلال کو جو اجرت دی ہے وہ ضمیمہ نہیں ہوگی اشتریتو میں، اس کے لیے آپ تقوم کہیں گے تو داخل ہوگی. الا ان یقول واستاجرت بکذا، ہاں یہ کہے اشتریت بکذا واستاجرت بکذا، میں نے اتنے میں خریدی اور اتنی اس کی مزدوری ادا کی، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. فإن الأجرة تلزم حينئذ إلى الثمن، بالتحقیق جب آپ آگئی کاظم 2 جملے کہیں گے اشتریت بکذا واستاجرت بکذا، تو پھر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی. لتصریح بہا، اس لیے کہ آپ نے صراحت کر دی بہا اس اجرت کی. وعلم، تو جان لے، ان دخول المذکورات، بالتحقیق یہ ذکر شدہ اشیاء کا داخل ہونا. بیٹا کون سی تھی؟ مثلا وہ دلال کی رقم، اس کے چوکیدار کی رقم، یہ وہ لیس من جہت الاخبار، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ ثمن کو بتا رہے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ ثمن کے بتانے میں ان چیزوں کا بتانا ضرور نہیں، اس حوالے سے نہیں ہے. پھر کیوں ہے؟ بل فائدتہ، بلکہ ان چیزوں کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے اعلام المشتری بذالک، کہ آپ مشتری کو بتا سکیں بذالک، بیٹا کھل کر، کہ خریداری اتنی ہوئی تھی، چوکیداری اتنی ہے، گودام کی رقم اتنی ہے. لیدخل فی قولہ بعتک بما اشتریتو، لیدخل، تاکہ یہ ہمارے خرچے داخل ہوں ہمارے اس قول میں. بھائی میں نے تجھے یہ چیز بیچی بما اشتریتو، جتنے میں نے خریدی تھی، او بما قام علیہ، یا جتنی مجھ پر قیمت کی گئی تھی، او بما اشتریتو واستاجرتو وربح کذا، یا یہ کہے گا کہ میں نے اتنے کی خریدی، اتنے میں نے اس کی مزدوری دی اور اس کا میں اتنا فائدہ لے رہا ہوں. تو الحمدللہ آج یہ آپ نے اقسام پڑھے. کل پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر اس چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو اس کا کیا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.